دوستو آداب، آج پیش خدمت ہے ایک سچی کہانی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ کہتے ہیں انسانی دل کا سائز اس کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ یہ دھڑکتا دھمکتا مٹھی جتنا دل ایک دنیا مٹھی پہ کر لینے پر قادر۔ ملبہ کیا ہوتا ہے؟ بکھری حیات کا نوحہ، تخریب، بے ترتیبی و بربادی۔ کرشمہ ساز ذہن کا ایک گوشہ اسی ملبے کو بڑے سلیقے قرینے سے سینت سینت کر یاد کے شلف میں سجاتا رہتا ہے۔ یہ ذہن کی پرکاری نہیں تو اور کیا ہے کہ بنا موقع محل دیکھے کوئی یاد کبھی بھی کہیں بھی کھٹ سے کوئی یاد سامنے لا کر رکھ دینے پر قادر۔ اب یہی دیکھو، این گروسری کے دوران یادوں کی یلغار کوئی مناسب ادا تو نہ ہوئی نا، مگر کبھی کبھی کوئی لفظ، لہجہ، خوشبو یا ذائقہ آپ کو سیکنڈ کے اندر اندر حال سے ماضی پہ لے جانے پر ماہر۔ مجھے ماضی میں لے جانے کا محرک وہ لہجہ اور لفظ تھا جو مجھے شرف سے میٹھا کدو اٹھانے کے دوران سنائی دیا۔ نجمی کوڑا ضرور لے لینا یار، زمانے سے کوڑے کی مچھلی نہیں کھائی ہے۔ میٹھے کدو کو بنگال میں کوڑا کہا جاتا ہے۔ بنگال 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 آخر اس سے فرار کیوں نہیں ہے؟ جو بیت گیا وہ بسر کیوں نہیں جاتا؟ جن کی یہ کہانی ہے ان سے میرا نہ کبھی لینا ایک نہ دینا دو۔ ہم اس کہانی کا کردار نہ ہوتے ہوئے بھی اس کہانی میں شامل ہو گئے۔ شاید 8-10 سال پرانی بات ہے، وہ گرمیوں کی طویل کاہل دوپہر تھی اور ہم حسب معمول صوفے پر نیم دراز ٹی وی پہ کوئی پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یک پاس پڑا فون بے قراری سے بجنے لگا۔ ہم نے ناک پہ چشمہ ٹکا کر نمبر دیکھا، انجان نمبر تھا۔ دفع کرو کون اٹھائے، ویسے بھی ڈرامے کی کہانی ڈرامائی موڑ پر تھی۔ ٹیلی فون وقفے وقفے سے مسلسل بجتا اور برابر اگنور ہوتا رہا۔ گہری ہوتی شام کی اداسی میں فون کی بیل نے ہلچل سی مچا دی۔ پھر وہی نمبر۔ یقیناً یہ پروموشن کال تو نہیں ہو سکتی، یہی سوچتے ہوئے ہم نے فون اٹھا لیا۔ میری ہیلو کے جواب میں ادھر سے لمبی سانس کے ساتھ آواز ابری، شکر ہے تم نے فون اٹھایا، تم شاہین ہو نا؟ شاہین کمال، محمد پور والی شاہین کمال۔ اوف، محمد پور کے حوالے نے میرے ساتھ تو حصے بیدار کر دی۔ پہچانا؟ نہیں، کہاں پہچانا ہوگا، بہت پرانی بات ہے، تب تو تم چھوٹی بھی تھی۔ بولنے والا جانے ہم سے مخاطب تھا یا اپنے آپ سے ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ سوری، ہم نے نہیں پہچانا۔ دوران گفتگو جیسے ہی اس نے سانس بھرنے کو وقفہ لیا، ہم نے منمناتے ہوئے سوال کرنے میں عافیت جانی، ہم کفیل ہیں، کفیل ہاشم، یاد آیا؟ میرے ذہن کی سلیٹ بالکل سپاٹ رہی۔ دلی معذرت کفیل صاحب، ہم بالکل بھی ریکال نہیں کر پا رہے۔ ارے ڈھاکہ فال کے بعد جنوری کے مہینے میں تم لوگ قائد اعظم روڈ پر وارث صاحب کے گھر میں رہی تھی نا کچھ دنوں تک، یاد آیا؟ جی بالکل یاد ہے۔ ہاں، پھر تم تینوں بہنوں کو وارث صاحب اپنے ساتھ سکیٹن لے گئے تھے اور تمہارے پاپا اور امی وارث صاحب کے پڑوس والے گھر میں یعنی ہم لوگوں کے پاس شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے تیز تیز بولتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش کی۔ او مائی گاڈ، آپ کفیل بھائی؟ یقین نہیں آ رہا، کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ ہاں، ہمیں یاد ہے اس گھر میں 4 یا 5 لڑکے تھے، امی پاپا سب سے زیادہ آپ ہی کا ذکر تو کرتے تھے، خاص کر جب اپنا گھر لوٹتے دیکھ کر پاپا کو دل کا پہلا دورہ پڑا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ آپ اس دہشت انگیز وقت میں جانے کہاں سے جتن کر کے ایک ڈاکٹر کو ڈھونڈ کر لائے تھے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر برابر پاپا کی دوائیں لاتے رہے تھے۔ امی تو اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ کہاں ہیں آپ سب، کیسے ہیں؟ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ بس مل گیا کہیں سے تمہارا نمبر تو میرے پاس دنوں سے محفوظ تھا، بس کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج بہت دل چاہا تو سوچا کر ہی لوں، جانے کب میرا چل چلاؤ ہو جائے کیا معلوم۔ ہائے اللہ نہ کرے، ایسے تو نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے کاملہ عطا کرے۔ میرا دل واقعی دہل گیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے محسن تھے۔ مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ، ان کی تھکی تھکی آواز میں اصرار تھا۔ ہم ہنس دیے اور 44 طویل سالوں کی روداد کمال پھرتی سے 4 منٹ میں لپیٹ دی۔ کفیل بھائی نے سب کی فردن خیریت پوچھی، زرین کے انتقال پر شدید دکھ اور ملال کا اظہار کیا، اپنی کہانی بھی سنائی۔ ان کے بھی بھائی بہن
بھائی بہنوں میں 3 اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ کفیل بھائی سقوط کے بعد 6 سال تک بنگلہ دیشی میں رہے، پھر امریکہ آ گئے۔ ان کے سارے بہن بھائی بھی اب امریکہ کے مختلف سٹیٹس میں ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں ان کے لیے اب یادوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ تو اب ہم میں سے کسی کے بھی نہیں رہے، نہ میرے اور نہ ہی ان کے۔ وہ دیر تک امی پاپا کا ذکر کرتے رہے۔ پاپا کی بدلہ سنجی اور اخلاص، خاص کر امی کو بہت یاد کیا۔ کہنے لگے بھابھی کے ہاتھ میں کیا لذت تھی، قسم سے وہ سادہ دال بھات اور چٹنی بھی اتنے مزے کا بناتی کہ ہم 2 پلیٹ کھا جاتے تھے۔ دیر تک ان اسرت اور دہشت بھرے دنوں کا بیان رہا۔ اس زمانے میں ایک وقت کا کھانا میسر آ جانا بڑی خوش نصیبی اور معجزہ ہوا کرتا تھا۔ ہمیں عرصے دراز بعد کسی غیر کے منہ سے اپنے ماں باپ کا ذکر خیر سننا بہت اچھا لگا۔ فون رکھنے سے پہلے اچانک انہوں نے ایک نام لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ انہیں جانتے ہیں؟ میرے لیے یہ بات ایک حیران کن اطلاع تھی۔ ہاں، سقوط سے پہلے ہم لوگ پڑوسی تھے۔ اچھا، آپ سرنڈر سے پہلے اقبال روڈ پر رہتے تھے؟ آپ کا تو نہیں پتا کفیل بھائی، مگر وہ لوگ بھی 73 میں مغربی پاکستان آ گئے تھے۔ کچھ عرصہ نائمہ باجی لوگ سوسائٹی میں اپنے ماموں کے گھر رہیں، بعد میں ان لوگوں نے نارتھ نازم آباد میں عظیم اسکول کے پاس کرائے پہ گھر لے لیا تھا۔ شروع کے 2-3 سال تو ان لوگوں سے خال مل ملاقات بھی رہی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کفیل بھائی کہ وہ کیسا غربت زدہ جد و جہد کا زمانہ تھا۔ نئے ملک و ماحول میں بسنے کی کوششوں میں دانتوں میں پسینہ ہی آ جاتا تھا۔ اپنی جڑوں سے کٹنے اور اجڑنے کا دکھ ریتیلی زمین پر پیر کہاں جمانے دیتا تھا۔ ڈھاکہ اور کراچی میں آسمان زمین کا فرق تھا، اور اب اتنا ہی بود ہماری عمارت اور فقیری میں بھی۔ آپا کی شادی پر تو وہ لوگ آئے تھے کہ ڈھاکہ میں نائمہ باجی اور آپا دوست اور کلاس فیلو بھی تو تھیں۔ نائمہ باجی کی شادی پر امی پاپا نے تو شرکت کی تھی، مگر زرین اور ہم اپنے امتحانات کے سبب نہیں گئے تھے۔ ان دونوں لڑکیوں کی شادیوں کے بعد پھر ملنا ملانا برائے نام ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، تم سے ایک بات شیئر کریں شاہین؟ جی جی کفیل بھائی، ہم سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں، جبکہ میں نے آج تک کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی، گو کہ میرے گھر میں سبھی اس قصے سے واقف ہیں، مگر ہمارے لحاظ کے کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ میں اور نائمہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بلکہ میں تو شدت سے اس کے عشق میں مبتلا تھا۔ ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ میرا خاندان لال منی ہاٹ میں رہتا تھا اور میں پڑھائی کے چلتے ڈھاکہ میں۔ میں نے امی جان کو نائمہ کے متعلق سب بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بقرعید کی چھٹیوں میں ڈھاکہ آئیں گی تو ریت رواج کے مطابق نائمہ کے گھر جا کر اس کا رشتہ مانگ لیں گی۔ بدقسمتی سے عید سے پہلے ہی طبل جنگ بج گیا، اور ساتھ ہی شکست، اور ایسی شکست فاش کہ سارا شیرازہ ہی بکھر کر رہ گیا۔ جان بچانے کو کون کدھر بھاگا کچھ پتہ ہی نہ چلا، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ میں ڈھاکہ میں امان کی تلاش میں چھپتا پھرا۔ مجھے نہ اپنے گھر والوں کی خبر تھی اور نہ ہی نائمہ کی۔ بنگلہ دیش بننے کے 6 ماہ بعد میں اپنے بنگالی دوست سلیم کے ساتھ ابا اماں کی کھوج میں لال منیر ہاٹ گیا۔ دور ہی سے اپنے لٹے پٹے جلے گھر کو دیکھا کہ وہاں پیر رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ابا کی کولیگ اسلام چچا سے پتہ چلا کہ ابا اپنے دوست کی مدد سے خیریت کے ساتھ کلکتہ پہنچ چکے ہیں۔ اسلام چچا نے مجھے ابا میاں کا رقعہ بھی دکھایا جس میں ان کی خیریت سے انڈیا پہنچنے کی اطلاع تھی۔ مانوس خوشخبری کے ملتے ہی میرے سر سے سارا بوجھ اتر گیا۔ میں ایک دم بے خوف ہو گیا، موت کی دہشت سے آزاد کہ اب کچھ کھونے کو بچا ہی نہ تھا۔ دیکھنے میں بنگالی ہی لگتا تھا اور میری بنگالی بھاشا بھی بہت رواں تھی۔ میں سلیم کے ساتھ ہی ڈھاکہ لوٹ آیا اور اس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنا کاروبار بھی جما لیا۔ کسی سے پتہ چلا تھا کہ نائمہ لوگ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ میں سن 76 میں پہلی بار پاکستان آیا۔ مغربی پاکستان میں ابا کی پوسٹنگ لاہور میں کی گئی تھی، سو میرا خاندان لاہور میں بسا تھا۔ ان سے مل کر نائمہ کی تلاش میں کراچی آیا۔ 1.5 ماہ کی خواری کے بعد اس کا پتہ ملا۔ 16 جولائی سن 76 کی شام میں ساری زندگی نہیں بھلا سکا۔ میں پوری تیاری سے سرشار نازم آباد بلاک ٹی کے سرسبز و شاداب گلی میں اپنے درہ محبوب میں سیس نوانے پہنچا۔
اس گلی میں بڑی چہل پہل تھی اور تمبو قنات والے ڈیکوریشن کو فائنل ٹچ دے رہے تھے۔ سامنے سے گزرتے لڑکے کو روک کر میں نے اشفاق چچا کا گھر دریافت کیا۔ اس نے سامنے والے سبز رنگ کے 2 منزلہ گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں آرائشی بتیوں کی جھرمٹ میں شادی مبارک کا بورڈ آویزا تھا۔ آپ نائمہ باجی کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہیں؟ اس نے ڈیکوریٹر سے کراکری کی لسٹ پکڑتے ہوئے مجھ سے چہک کر پوچھا۔ ذرا میری سیاہ بختی دیکھو، میں در یار سے شہمات لیے لوٹ آیا، لبے دریا سے پیاسا لوٹ آیا، ناشاد و نامراد خالی ہاتھ۔ بس پھر دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم، شادی، سارے فرائض نبھائے، بس مجھ سے میرا دل نہیں سنبھالا گیا۔ تم شاید حیران ہو یہ جان کر کہ محبت منتقم بھی ہوتی ہے۔ اب میں دل کے 100 آزاروں میں مبتلا۔ پتہ نہیں شاہین، یہ یادیں، یہ دکھ بسر کیوں نہیں جاتا؟ میں تھک گیا ہوں۔ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ پھر لائن کٹ گئی۔ از قلم شاہین کمار۔ بہت شکریہ۔